دنیا نیوز یوکے کے زیر اہتمام لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے اکثریتی علاقے ایلفرٹ ایلن پر اوپن فورم منعقد کیا گیا ہے، جس میں کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فورم میں برطانوی مقیم اوورسیز کمیونٹی کے مسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ شرکاء نے دنیا نیوز کو خوب سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یوکے یورپ میں دنیا نیوز کمیونٹی کی آواز ہے۔ اس موقع پر بخت علی خان نے قوالی سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی ہے۔ حسیب ارسلان کی رپورٹ دیکھیے۔ جی بالکل، دنیا فورم جس کا آغاز ہم نے آج سے کئی مہینے پہلے کیا، آج تک تو ہم جو ہے انڈور پروگرامز کرتے رہے، لیکن اب ہم نے اس کا جو ہے آؤٹ ڈور دنیا فورم کا آغاز کیا ہے۔ آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ پاکستانی اور کشمیریوں کا ایک اکثریتی علاقہ ہے، ایسٹ لندن کا علاقہ ہے۔ ایلفرٹ لین پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو کتنا بزی جو ہے یہ علاقہ ہے، یہاں پہ پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ تو ہم نے ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو آج مدعو کیا ہے کہ یہاں پر وہ آئیں اور ہم سے بات کریں، اپنے مسائل جو ہیں ان کو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ہم بھی اس میں اپنا کردار جو ہے ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں کی معروف ایک قانون دان ہے رومانہ کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لندن کی سرد شام میں ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم تک چیزیں پہنچتی ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ جو لوگ جس حوالے سے ہمیں بھی رابطہ کرتے ہیں، یقیناً آپ سے بھی کرتے ہوں گے، کہ یہاں پہ پاکستانیوں میں جو پاکستانی بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں ان میں ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہے پاکستانیوں میں اور کشمیریوں میں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور یہ فورم رکھا۔ سو فرسٹ آف آل جو ڈیورس کا جو ریشیو ہے اراؤنڈ کووڈ کے ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایشین کمیونٹی میں اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی میں جو ڈیورس کا ریشیو ہے وہ یہ انکریز ہوا ہے اوور دا لاسٹ 2-3 ایئرس۔ اس کے افیکٹس کافی فار دیر مینی ریزنس فار دیز۔ اس میں اگر ہم بیک جائیں کہ کافی ڈومیسٹک وائلنس کووڈ کے اراؤنڈ انکریز ہوا تھا، بیکاز فار ایگزامپل لوگ گھر سے کام کر رہے تھے اینڈ کافی لوگ جو امیگریشن سے افیکٹڈ ہے، وہ ان کے لیگل اسٹیٹس نہیں ہے، ان کو یہ ہوا تھا کہ فائنانس کی وجہ سے بھی ان کی ڈومیسٹک ایشوز آئے تھے۔ سو ان چیزوں کی وجہ سے جو ڈیورس ریٹ ہے وہ ابھی تک انکریز پہ ہے۔ اینڈ اس پہ جو ہم جیسے کام کرتے ہیں کہ چائلڈ ارینجمنٹ آرڈرز اور فیملی میڈیشن ہم کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اوبیسلی ہم لوگوں کی ایشوز ریزالو کر سکیں، بٹ اسٹل ہم اویئر ہیں کہ ڈیورس ریشیو جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے۔ لیکن رومانہ یہ جو آپ نے ایشو مینشن کیا یہ تو ساری کمیونٹیز کو ان مسائل کا سامنا ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، کووڈ کا پریشر تھا، مینٹل پریشر تھا، لیکن اس کا اثر پاکستانی اور کشمیریوں کے اوپر زیادہ کیوں ہے؟ ہمارے اندر یہ ریشو زیادہ کیوں آپ کی نظر میں؟ اس میں یہ وجہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ایشو ہے وہ بہت ہمارے ایشین کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ فیس کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس اینڈ وہ کچھ اس کے بارے میں کرتے نہیں ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل لوگ ایشین کمیونٹی میں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بتائیں گے تو اور ان کو پرابلم ہوگی۔ جو دوسری کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایشوز لے کے کہاں جا سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی فیمیل ڈومیسٹک وائلنس سفر کر رہی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے وہ پولیس میں جا سکتی ہے اور وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے ہیلپ لے سکتی ہے، لیکن ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے بے شمار مسائل میں سے اگر میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں، ان میں ایک تو یوتھ کا مسئلہ ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے ان کو تھوڑی سی مینٹرشپ، گائیڈنس، یہاں کس طرح آگے کیریئر کو انہانس کرنا ہے، کس طرح آگے گرو کرنا ہے، اس کے حوالے سے کافی مسائل ہے، کیونکہ ہمارے کمیونٹی کے بے شمار جو لوگ ہیں جو پرانے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ڈفرینٹ ایسی جابس کرتے ہیں، نائٹ شفٹس کرتے ہیں یا کیب کرتے ہیں یا سیکیورٹی کرتے ہیں، تو وہ فیملی کو، بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے۔ تو جب تک آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے، اس وقت تک بچے جو ہیں وہ آپ سے انسپائریشن نہیں لیتے۔ تو جب بچے دوسرے یہاں پہ تو اسکول میں تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، ہر سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ تو یوتھ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایکشنز لینے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ بھی بہت کچھ کر رہی ہے، کونسل بھی بہت کچھ کر رہی ہے، پولیس بھی یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے پروڈکٹیو کریٹیو ایکٹیویٹی میں، لیکن پیرنٹس کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیرنٹس کا رول اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، اور سب سے ایک اہم پوائنٹ آپ نے جو ریز کیا کہ ٹائم اسپینڈنگ بچوں کے ساتھ جو ہے بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایز اے قوم ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہم مینٹرشپ کی طرف اتنا نہیں جاتے؟ آپ اگر کسی بھی اور کمیونٹی جو برطانیہ میں آباد ہے ان کی بات کریں تو اگر کوئی پولیٹیشین ہے، اگر کوئی کسی بھی اور انڈسٹری میں کسی ہائر لیول پہ ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا گروپ رکھتے ہیں جن کو وہ ٹرین کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایز اے قوم ایک جیلسی فیکٹر جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کوئی اور ہمارے برابر نہ آ جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے؟ میں بیسیکلی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہم سنی ہے، میں نے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔
کیونکہ میں کونسلر بھی ہوں، سولیسٹر بھی ہوں، میری اپنی فرم بھی ہے، تو ہم تو ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کونسلر کیسے بننا ہے، کھلے دل کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو سولیسٹر کیسے بننا ہے، اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے فیلو کولیگس ہیں وہ بھی اسی طرح گائیڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اپروچ کرنے کا، رابطہ کرنے کا، کمیونیکیشن کرنے کا ہماری کمیونٹی میں ایک پرابلم ہے. اب ہماری کمیونٹی میں رجحان بہت کم ہے کہ وہ کونسل کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو نہیں ہوتے. دوسرے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی کونسل کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہوں، لوکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے کونسلر، ہاؤ ٹو گیٹ انوالو ان پالیٹکس، ہاؤ ٹو بیکم دا وائس آف مینی ادر پیپلس. تو میرے خیال میں اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، انفارمیشن اویلیبل ہے، لیکن ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ اپرچونیٹی، ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ انفارمیشن، یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم. آپ کس ایسے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں آباد پاکستانی جو ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں دنیا نیوز کی ساری انگلینڈ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں نا ان میں بھی انشاءاللہ یہ کافی ہیلپ فل ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جو ہمارے پیران حضرات ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، ان کا ذمہ داری میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مساجد کی بنتی ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دن شروع کریں. ان میں کئی ایسی طاق کی راتیں ہیں جو بہت ہی بابرکت ہیں. اب کون سی رات ہے، کس کے حصے میں آئے گی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اسی طرح چلتے رہے جس طرح آپ نے یہ شروع کیا ہے، یقین مانے میں بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کو موقع ملے گا اپنے جو مسائل ہیں ان کا لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی کہ ان کا حل کیا ہے، اور ان کا حل یہی ہے جس طرح آپ نے اب شروع کیا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے، جس طرح ہمارے بھائی دوسرے بات کر رہے تھے، واقعی ہم بچوں سے بہت دور ہیں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں نا، آپ کے بچے جو اپنے بیٹے ہیں، سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہو سکتا ہے تو آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے. اگر بیٹے کے ساتھ دوستی ہو تو اتنا بہترین رشتہ ہے کہ دوست شاید کسی مشکل وقت میں چھوڑ جائے لیکن بیٹا کبھی نہیں چھوڑ سکتا. چوہی صاحب، یہ تو ہو گئی سوشل ایشو کے اوپر بات. تھوڑا پولیٹیکل ایشو پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، آپ صدر آزاد کشمیر کے مشیر بھی ہیں. جی. سب سے بڑا ہم پاکستانیوں اور کشمیریوں کا ایشو جو ہے یہاں پر وہ مسئلہ کشمیر ہے، تو ہم اس کے اوپر ہی جو ہے یونائٹڈ نظر نہیں آتے. پارلیمنٹ کے اندر ایک وقت میں 3 ڈیفرنٹ جماعتوں کے لوگ اسی مسئلے کے اوپر اجلاس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک ہمارا مذاق جو ہے اس بات سے بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر اکٹھے نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آئے روز ہم ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، کبھی انڈیا ایمبیسی کے باہر، کبھی کسی ایمبیسی کے باہر، کبھی کسی ہال پلیٹ فارم پہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہیں. ہم نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے جو ہے نا دیے جلائے ہوئے ہیں. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، 2 بندے 4 بندے. اب تو مسئلہ جو ہے کشمیر کا، یقین کریں کسی لوگ کسی بات کریں تو وہ کہتا ہے یار خدا کا واسطہ ہمیں جینے دیں، کیونکہ لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں. اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی ادھر وہ ادھر ہم، اس لیے بھی لوگ بہت مایوس ہو چکے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے نا، مجھے یعنی چونکہ میں بھی اس عمر کے اس حصے میں ہوں، پچھلے 40-45 سال سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ چلے ہیں، کشمیر کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اب یقین مانیں کہ میں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی مایوس نہیں ہونا. لیکن یہ ہے کہ اب ہے بڑی حقیقت ہے اور تکلیف دہ بات ہے. تشویشناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے، کیونکہ جو امیدیں ہم سے اس کشمیر کے لوگوں نے لگائی تھی، کیونکہ یہ آزادی کا کیمپ تھا جس پہ ہم آباد ہیں، اور لیکن ہم میرا خیال ہے وہ پوری ذمہ داریاں نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ. یہ تھے چودھری دلپذیر صاحب جو صدر آزاد کشمیر کے مشیر بھی ہیں اور یہاں کے بڑے پرانے اور سوشلی ایکٹیو ہیں. ان کے بعد ہم دعوت دیں گے پی ٹی آئی برطانیہ کے سینئر رہنما عامر صاحب. عامر بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سردی بھی لگ رہی ہے، کافی دیر سے آپ یہاں موجود ہیں. آپ کون سے ایک ایسے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے آج ہمارے اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستانیوں کا بڑا مسئلہ ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں دنیا نیوز کا تھینک یو کروں گا کہ جنہوں نے یہ روڈ سے شو کیا، اور یہ اس طرح کا شو کرنا چاہیے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلا ٹی وی ہے کہ جو دنیا نیوز یہ کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سب یہ کہوں گا کہ پاکستان ہمارے جو ہے اپنا پاکستان میں بچوں کی شادی کا بڑا مسئلہ ہے. تو ادھر سے ہم بچوں کو فورس کر کے لے جاتے ہیں، شادی کرتے ہیں. جب وہ ادھر آتے ہیں تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی. تو بیسیکلی شادی جو ہے وہ ایک لڑکی لڑکے میں نہیں ہوتی، 2 خاندانوں میں ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں
میں میرے خیال میں ادھر سے لوگ جو ہیں 30-40% جو ہے اسی مسئلے میں ہیں کہ وہ ادھر بچے آتے ہیں شادی کر کے وہ چل نہیں سکتی اور ڈیورس ہو جاتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا, ہم سب اس کو اب ایکنالج کر چکے ہیں کہ یہ واقعی مسئلہ ہے, زبردستی کی شادیاں, گورنمنٹ اس کے اوپر بڑے اسٹرکٹ اب ایکشنز لینے لگ گئی ہے. ایون کہ جو پیرنٹس خود لے کے جاتے ہیں ان کو بھی اکثر ایئرپورٹ پہ واپسی پہ بلا کے کوشچن کیا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے. اسکولوں میں اس کی اویئرنیس کی جاتی ہے. حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کا ماحول, جو جیسے ہم بڑے پاکستان میں دیکھتے تھے کہ گھر کا ماحول جو ہوتا تھا بڑا فرینڈلی ہوتا تھا. بیسیکلی گھر میں ماحول بچوں کے ساتھ, چاہے بیٹی ہو بیٹا, ان کے ساتھ بڑا فرینڈلی ہونا چاہیے. بچوں کی اس میں مرضی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بچوں کو فورس کر کے کریں, فورس کر کے کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں یہی کہوں گا کہ بچوں کی مرضی کے ساتھ شادی کریں, اور یقین کریں کہ یہ شادیاں پھر آپ کو بعد میں جو مصیبتیں اور یہ تکلیفیں ہوتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اس کا حل نکالیں اور بچوں کی مرضی کے ساتھ شادی کریں, بالکل ان کو فورس کر کے نہیں کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ایک اہم جو ہے مسئلہ اس کو ہائی لائٹ کیا. اور بھی ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں, پلیز آپ بھی آئیں. آپ کو ایک اوپن فورم ہے, آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک ایسا ایشو جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا یہاں پر رہنے والوں کا ہے, اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. حسیب بھائی, سب سے پہلے تو آپ نے اس ٹھنڈ میں لندن میں پاکستانی ایشوز کو اٹھا کے تو ماحول کو گرم کر دیا ہے. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس فورم کے لیے. دوسرا یہ کہ مسائل تو بہت سارے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بینگ اوورسیز پاکستانی یہاں لوگوں کی اچیومنٹ بھی بہت ہے. لیکن جو گزشتہ چند سالوں میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو رابطہ ہے لوگوں کا وہ کافی کم ہوا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ کہ کووڈ میں ریسٹرکشنز تھی, اس کے بعد پھر PIA کی بندش ہو گئی, پھر آپ کو پتہ ڈائریکٹ فلائٹس ختم ہو گئی, تو لوگ جو بہت زیادہ ایک فریکوینٹلی پاکستان جایا کرتے تھے وہ جانا کم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک جو پہلے لوگ تھے آپ کو پتہ جو 1960 سے پہلے لوگ تھے وہ یہاں ان کا ایک باقاعدہ فیملیز پیچھے تھی, ان کا باقاعدہ رابطہ تھا, تو وہ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, جنریشن کا وہ گیپ نہیں تھا. لیکن یہ جو پچھلے میں نے آپ کو مینشن کیا کووڈ کا, اور پھر یہ جو کمیونیکیشن کا جو ایئر لاک جو سارا رہا جو ابھی تک ہے, تو ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں, ان پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈائریکٹ جو ہے آپ کا ایک اور گیپ کو, خلیج کو یہ بڑا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں جب سنتے ہیں کہ جی طلاق کے بہت ایشو ہیں, جو لوگ جو ہیں ینگ جو یوتھ ہے وہ پولیٹیکلی انوالو نہیں ہے یا پاکستان کے ساتھ ان کے رابطے کم ہیں, تو اس کا بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے. تو چاہیے یہ کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکلی یہاں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز بھی رہی ہیں, تو لوگ ویل انفارمڈ ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ لیڈرشپ کو نہیں پتہ. لوگ تو ویل انفارمڈ ہیں. الیکشن سے کچھ دن قبل جو ہے خواجہ سعد رفیق کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں جو ہے مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے, لیکن وہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ ہی ثابت ہوا. وہ مسئلہ وہیں کا وہیں قائم ہے. PIA بھی بندش کا شکار ہے. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اوورسیز کے ساتھ اس معاملے پہ چیٹ کیا؟ دیکھیں, یہ بڑی ہی جو ہے نا مذائقہ ہے اس بات ہے کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں, جب بھی ایشوز بنتے ہیں پاکستان میں, تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے, تو ریمیٹنس کے لیے بات کرتے ہیں, کوئی فلڈ آ جائے, کوئی دوسرے معاملہ. تو جب ان کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے پورا نہیں کیا جاتا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک گورنمنٹ نہیں اس میں انوالو, یہ ساری گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. اور یہ جب تک اس کا ڈائریکٹ جو ایشو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حسیب بھائی کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا, اس کا بھی ریزنز ہیں. لوگ جب تک باقاعدہ مضبوط پالیسیز نہیں بنائیں گے, لوگوں کے ساتھ باقاعدہ انٹریکشن نہیں کریں گے, لوگوں کے درمیان جو ایک ربط ہے وہ نہیں بحال ہوگا. سو پولیٹیکل ڈسیبلٹی جو ہے یہ ایک بڑی ریزن ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملک عادل صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پلیٹ فارم سے آپ کون سا ایسا ایک مسئلہ ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ جی, میں تو سب سے پہلے یہ کہوں کہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا کہ ماں باپ جو ہے نا بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور ان کو اپنے کلچر کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں. اور یہاں کے 2 ڈیفرنٹ کلچر ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں کے جو بورن بچے ہوتے ہیں نا وہ, اور وہاں کے بورن بچوں کی کزن میرڈ ہوتی ہے, اور یہ کچھ فورتھ میرڈ بھی ہوتی ہے. حالانکہ اسلام میں اجازت ہے بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی کہ اپنی مرضی سے وہ جس کو پسند کرے چاہتے. تو جب 2 ڈفرینٹ کلچر ملتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. UK میں جو اس وقت حالات ہیں, جو کاسٹ آف لیونگ ہے آپ کو پتہ ہے بہت ہائی ہو چکی ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے اسپیشل لوگوں کے لیے کہ جو کہ فائنانشلی آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. میرے ریسنٹلی پیرنٹس پاس ہوئے اور میں اس سارے پروسیس سے گزرا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے دل میں ڈالی. ہو سکتا ہے کہ مجھے اسی لیے یہ سارا ذمہ داری دی گئی, اور میں نے پھر اس کا اباؤٹ اے ویک اگو میں نے یہ پراپر اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اینی ویئر ان دا UK. دیکھیں, کنورٹڈ مسلمز ہیں, جب وہ پاس ہوئے ہوتے ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو بالکل بھی بیک اپ نہیں کرتی فیونرل کے اور بریل کے اس میں. پھر آپ کے یہاں پہ ریفیوجیز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ناٹ اونلی دیٹ جو یہاں ہمارے یہاں پہ لوکل کافی عرصے سے پاکستانی رہ رہے ہیں,
جو زیادہ عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فائنانشلی ٹھیک ہے. دے آر آلریڈی ان ڈیپ کرائسس. تو اس لیے پھر میں نے یہ چیز کی ہے. پاکستان اوورسیز میرا کلب ہے, اس پہ ہم اس وقت 12 ممبران ہیں, اور میرے ساتھ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے بہت بڑی ٹیم ڈیولپ ہو رہی ہے, کیونکہ میرا میسیج یہ جہاں پہ بھی جا رہا ہے مجھے اتنی کالز آ رہی ہیں کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی بیچ میں آپ شیئر رکھیں, کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ ملے گا. تو اس سلسلے میں نے اسٹارٹ کیا ہے, اور کچھ پرابلمس لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اور انہوں نے مجھے اپروچ بھی کیا ہے. میں نے اس کو پراپر کمپلیٹلی سیکریسی میں رکھا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک ڈگنیٹی جو سی ہے وہ کسی کی بھی آپ نہیں کر سکتے, عوام کے سامنے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. تو اس وجہ سے میں نے کیا ہے, اور امید ہے کہ اس میں دوستوں کا بھی بڑا تعاون رہے گا. رضوان صاحب, آج UK IPPC والا آپ کا تعارف بھی ہے, آپ یہاں کے معروف ایک قانون دان بھی ہیں, تو آپ کمیونٹی کے مسائل کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہم لوگوں نے آج کا فورم جو ہے وہ اوپن رکھا ہے. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک ایسا ایشو پک کر سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, اور اس بارے میں اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دنیا آبویسلی ہمیشہ دنیا کو آگے لے کے چلتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی صحیح آواز ہیں آپ. یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن میری نظر میں جو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو روزگار ہے, جو لوگوں کا کاروبار ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو اسی لیے جو ہماری آرگنائزیشن IPPC, اس کا مقصد یہی ہے کہ پروفیشنل بزنسز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. سو وی آر دی اونلی آرگنائزیشن ان دی UK who has their own office from last 4 years, اور اس میں ہم تمام لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور اپنے دروازے کھولتے ہیں. اس کے لیے مقصد صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ اپنا ایک نام بہتر انداز میں سامنے لے کے آ سکیں, اپنے کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ کر سکیں, دوسری کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے؟ تو ہمارا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم وہیں پاکستانی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, پروموٹ کریں, اور پاکستان کا جو بہتر تشخص ہے اس کو برقرار کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں, ہمارے ساتھ آنے والی دیگر جو امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں, آپ انڈین کمیونٹی کی بات کر لیں, بنگالی کمیونٹی کی بات کریں, اسپیشلی لندن میں, وہ بزنس میں بہت آگے نکل رہے ہیں. ہم لوگ بزنس میں ہیں لیکن اس میں پروگریس اس طرح نہیں کر پا رہے, فلرش نہیں کر پا رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پہ جدھر ہم کھڑے ہیں پہلوان بریانی کے, اس بندے نے شروع کی, اچھا انیشیٹو لیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جاننے والے ہیں 3-4 دوست, انہوں نے سیم اسی پرائس پہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے, ایک بندے کا بزنس فلورش ہو رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ نیکسٹ ڈور وہ سیم ریسٹورینٹ یا سیم چکن کی شاپ یا کچھ اور شاپ کھول لیں. آپ کچھ اور سوچیں, کچھ اور کریں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, پروموٹ کریں. انفارچونیٹلی ہم اپنے آئیڈیاز ہمارے پاس یا تو ختم ہو گئے ہیں, تو یہ ہم صرف ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں کہ ایک بندے کا اگر بزنس سکسیزفل ہے تو کیوں نہ ہم بھی وہی کام کر لیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک جیسے بزنس شروع کرتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد وہ بزنس جو ہے کلیپس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, چند ایک لوگ صرف مارکیٹ میں رہ جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک ایسا ٹاپک جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے پاکستانی اور کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, آپ اپنی مرضی سے اس کی بات کریں. جی, میں سمجھتا ہوں جی کہ اب ہم اوبویسلی کشمیری پاکستانی کمیونٹی کو یونٹی کے ساتھ چلنا چاہیے, اور یہاں پہ ماشاءاللہ مسئلے مسائل تو بے شمار ہیں, تو ایک یونٹی شو کریں, اسٹرینتھ شو کریں. اور جیسے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں بہت سی ایٹروسٹی ہو رہی ہے, اینڈ وی فیل دیٹ اگر ہم یونائٹیڈ ہوں گے تو انشاءاللہ وی کین فائٹ آن دوز جو ایٹروسٹیز مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. ایشوز بے شمار ہیں, میں بلکہ کہوں گا مسائل نہیں بلکہ مسائلستان ہیں. ایک ایشو صرف ہائی لائٹ کروں گا کہ مسجدوں میں جو مسجد کمیٹیز ہیں ان کے جو چیئرمین اور باقی کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ نوجوانوں کو موقع نہیں دیتے. اگر وہ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں, وہ آگے بڑھ چڑھ کے اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں, نہ صرف وہ نوجوان معاشرے کا مفید حصہ بنیں گے بلکہ مسجدوں میں بھی جو اصلاحات لانے میں مفید ثابت ہوں گے. موجودہ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں, اس کو لے کے یہاں پر اوورسیز پاکستانی کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے. الیکشن ہو گیا, اس کے باوجود جو ہے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو اب کی بار سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے. اتنے وہ کہتے ہیں نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو انہوں نے وہ 2 نمبری کی تھی فارم 45 چینج کرنے کی, وہ اپلوڈ نہ کرتے. اچھا پل چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو گئی تھی, انہوں نے فارم اپلوڈ کر دیے. سب کو پتہ ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے. PTI نے یہ الیکشن جیتا ہے, ان کو 2 نمبری کر کے ہرانے کی کوشش کی ہے, کوئی نہیں مان رہا. اور یہ تشویش نہیں ہے, اب لوگوں کو پتہ چل گیا اور لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے. تو ایک ان کو چاہیے کہ جس کا مینڈیٹ ہے
ان کو مینڈیٹ دیا جائے. اس کے بعد ابھی انہوں نے دوسری ایک اور جو غلط کام کیا ہے کہ ریزرو سیٹس نہیں دیے. الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا ہے جو سنی اتحاد کے ساتھ ان کی وہ بیٹھے ہوئے اندر, اور جو سیٹیں ہیں وہ دوسری گورنمنٹ کو, دوسری جماعتوں کو دے دی ہے. تو اب یہ 90 کی سیاست کر رہے ہیں. جو پی ڈی ایم والے ہیں, زرداری, نواز شریف, ان سب لوگوں کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 2024 ہے. پاکستان کے لوگ بھی, اوورسیز کے لوگ بھی. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ وہاں پہ تو سب کچھ بند کر دیتے ہیں, یہاں بند نہیں ہوتا. پرابلم یہ اویئرنیس بہت آ گئی ہے, تو ان کو جتنی جلدی سمجھ جائیں ان کے لیے اتنا اچھا ہے. I personally think that the current situation in Pakistan at the moment is just everyone's confused, because I personally think something else has actually happened and something else is going on in the country. I think they need to resolve these issues, and if you look at this country here, everything is done by the books, meaning everything is clear cut. Whoever wins or whatever happens is clear.